بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ مشترک اور مؤول کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد حقیقت اور مجاز کی بحث کو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں فصل فی الحقیقت والمجاز، فصل ہے حقیقت اور مجاز کے بیان میں۔ اولاً دونوں کی تعریف کریں گے۔ فرماتے ہیں کل لفظ وضعہ واضع اللغت بإزاء شیء فہو حقیقت لہ۔ فرماتے ہیں کہ ہر لفظ جس کو واضح لغت نے وضع کیا ہو کسی شے کے لیے، کسی شے کے مقابلے میں، تو وہ اس کے لیے حقیقت ہے۔ مثلا لفظ اسد کو درندے کے لیے، ایک مشہور و معروف درندے کے لیے وضع کیا، تو اگر اس سے مراد وہی درندہ ہوگا تو یہ لفظ اسد اس درندے کے لیے حقیقت ہے۔ وَلَوِ اسْتُعْمِلَ فی غیرہ یکون مجازا لا حقیقتاً، اور اگر وہ استعمال کیا جائے اس کے غیر میں، یعنی جس کے لیے واضح لغت نے اس کو وضع کیا ہے اس میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کے غیر میں استعمال کیا جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا۔ مثلا اب اسد، لفظ اسد سے اگر درندہ مراد ہے تو یہ درندے کے لیے حقیقت ہے، اور اگر اس سے مراد بہادر مرد لے لیا جائے تو یہ بہادر مرد کے لیے مجاز ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی تو ہوگا ہی ہوگا اور مجازی بھی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اب حقیقی اور مجازی جب لفظ کے دو معنی ہیں تو کیا ان دونوں معنی کو ایک ساتھ مراد لے سکتے ہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں دونوں معنی مراد لینا جائز ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی معنی ایسا نہیں ہے کہ جو معنی حقیقی اور معنی مجازی کو ایک ساتھ مراد لینے سے روکے۔ اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک ہی حالت میں ایک ہی لفظ سے اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی مراد لینا جائز نہیں ہے، یہ جمع نہیں ہوگا معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان۔ اب سب سے پہلے کیا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل سنیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معنی ہیں، دو ایسے معنی ہم مراد لیتے ہیں کہ معنی دو ہیں اور کلمہ ایک ہے، اور کوئی بھی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے کہ ایک ہی معنی، ایک ہی کلمے سے ایک ہی حالت میں ہم اس کا معنی حقیقی بھی مراد لے رہے ہیں اور معنی مجازی بھی مراد لے رہے ہیں، کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں اس طور پر کہ کسی نے کہا کہ لا تنکح ما نکاح ابوکا، کہ اس سے نکاح مت کر جس سے تیرے باپ نے نکاح کیا۔ تو فرماتے تنکح میں جو نکاح ہے اس سے مراد وطی اور عقد دونوں ہیں، اور عقد جو ہے اس کا معنی حقیقی ہے اور وطی جو ہے اس کا کیا ہے؟ معنی مجازی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی منکوحہ سے صرف عقد کرنا منع ہے، نہیں، باپ کی منکوحہ سے وطی کرنا بھی منع ہے۔ باپ کی منکوحہ سے کیا ہے؟ وطی کرنا بھی منع ہے۔ اب جو ہے اگر اب دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں لفظ کیا ہے؟ ایک ہے، حالت بھی ایک ہے، اور اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی کیا ہے؟ دونوں مراد ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی باپ کی منکوحہ جو ہوگی تو وہ باپ کی منکوحہ سے عقد کرنا جب محال ہوگا تو وطی کرنا بدرجہ محال ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ وطی کرنے کی ایک صورت ہے، ایک صورت یہ ہے کہ اگر باپ کی منکوحہ اس کی باندھی ہو، اگر باپ کی منکوحہ کیا ہو؟ اس کی باندھی ہو، تو اب اس صورت میں تو اس کے لیے وطی کرنا کیا ہے؟ جائز ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں لیکن اگر باپ کی منکوحہ اس کی باندھی بھی ہے تب بھی اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ وطی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ باپ کی منکوحہ اس کی باندھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کی بھی صورت ہے کہ باپ کی منکوحہ اس کی باندھی ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں تو امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھا آپ نے کہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حالت ہے، دونوں معنی مراد لے لیے گئے، اور یہ مراد لینا صحیح بھی ہے، اس میں کوئی استحالہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ان کے دعوے پر دلیل ہو گئی۔ اب ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں مراد لینا جائز نہیں ہے، جمع نہیں ہوں گے۔ اس پر سب سے پہلی دلیل ہماری کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جو اہل لغت ہیں انہوں نے ایک لفظ کو معنی حقیقی اور معنی مجازی میں ایک ساتھ اصلاً جمع نہیں کیا۔ اب ان دونوں معنی کو، یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کو ایک ہی وقت میں جمع کرنا یہ ان کی لغت سے خارج ہے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کی لغت سے خارج ہے، اب اہل لغت نے استعمال نہیں کیا تو یہ استعمال کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی معنی
مجازی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خلف ہوتا ہے، اور معنی حقیقی کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے۔ اب اصل اور خلف کا جمع نہیں ہوتا ہے، جب اصل فوت ہو جائے جب خلف آتا ہے، یعنی اصل اگر موجود ہے تو خلیفہ کا کوئی کام نہیں ہے، اور اصل موجود نہیں ہے تو خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب جب اصل موجود ہے یعنی معنی حقیقی موجود ہے تو اب اس سے معنی مجازی مراد نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ بھی ہے کہ جو اصل ہوتی ہے وہ اپنے محل میں ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، اصل اپنی جگہ پر ٹھہرنے کا نام ہے، اور مجاز جو ہوتا ہے محل سے تجاوز کرنے کا نام ہے۔ تو یہ محال ہے کہ ایک ہی شے اپنے محل میں ٹھہری بھی رہے اور اس سے تجاوز بھی کر جائے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ایک اور مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ایک ہی کپڑا پہننے والے کے جسم پر اس کی ملکیت ہونا اور عاریتاً ہونا یہ محال ہے۔ تو فرماتے ہیں چند دلیلیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں مراد لینا جائز نہیں ہے، اور یہ دونوں معنی جمع نہیں ہو سکتے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں ثم الحقیقۃ مع المجازی لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدہ، کہ پھر حقیقت مجاز کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہے ایک ہی لفظ سے ایک ہی حالت میں مراد لیتے ہوئے۔ اب یہ کیا ہوا معاملہ کہ حقیقت معنی حقیقی اور معنی مجازی کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ ممتنع ہے، ولہٰذا قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا لما ارید ما يدخل في الساع بقوله علیہ السلام لا تبيع الدرہم بالدرہمین ولا الساع بالساعین، کہ جب وہ مراد لے لیا گیا جو سامنے داخل ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول سے، کہ آپ نے فرمایا کہ 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے اور 1 سا کو 2 سا کے بدلے نہ بیچو۔ تو فرماتے ہیں سقط اعتبار نفس الساعی، تو نفس سا کا اعتبار ساقط ہو گیا، حتی جازا بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ جائز ہے اس میں سے ایک کی بیع 2 کے ذریعے، 2 کے ساتھ 2 کے بدلے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو، اور نہ ہی 1 سا کو 2 سا کے بدلے بیچو۔ تو ایک تو ہے نفس سا، اور ایک وہ جو اس میں داخل ہو۔ تو نفس سا اس کا معنی حقیقی ہے، اور جو اس میں داخل ہو یعنی جو سا یعنی پیمانہ، تو جو نفس پیمانہ ہے معنی حقیقی ہے، اور جو اس کے اندر داخل ہو وہ کیا ہے؟ معنی مجازی ہے۔ تو جب بالاجماع معنی مجازی مراد لے لیا گیا، یعنی وہ مراد لے لیا گیا جو سا کے اندر داخل ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں اب نفس سا اس سے نکل گیا، اب اس کو نفس سا کو مراد نہیں لے سکتے، جو ہم نے بتا دیا کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ جب اس کا معنی مجازی مراد لے لیا گیا تو اب معنی حقیقی مراد لینا جائز نہیں ہے۔ جب معنی حقیقی مراد نہیں لیں گے تو اب اگر کوئی 1 پیمانے کے بدلے 2 پیمانے خریدے، یا 1 پیمانے کے بدلے 2 پیمانوں کے بدلے 1 پیمانہ بیچے وغیرہ ذالک، تو اب یہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہوگا۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر معنی مجازی کے لیے اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو اب معنی حقیقی کو مراد لینا جائز نہیں ہے، محال ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاعُ مِنْ آیَةِ الْمُلَامَسَةِ سَقَطَ اعتبار ارادۃ المس بالید۔ فرماتے ہیں جب مراد لے لیا گیا آیت کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت وضو میں او لامستم النساء، کہ یا تم عورت سے ملامست کرو، عورتوں سے ملامست کرو۔ ملامست کا معنی کیا ہے؟ اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ معنی اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ اس کا معنی حقیقی ہے مس بالید یعنی ہاتھ سے چھونا، اور معنی مجازی اس کا کیا ہے؟ جمع کرنا۔ تو کہتے ہیں جب اس سے جمع کرنا مراد لے لیا گیا تو اب ہاتھ سے چھونے کا اعتبار ساقط ہو گیا۔ اب اگر کسی نے اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا ہے، صرف ہاتھ سے چھوا ہے، بوسو کنار کیا ہے، تو ہمارے یہاں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کو مراد نہیں لے سکتے، اور یہاں معنی مجازی سب کے یہاں مراد ہے کہ جمع کے ذریعے چاہے ہمارے یہاں بھی وضو کیا غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں بھی ٹوٹ جاتا ہے، سب کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن لمس بالید یعنی ہاتھ سے چھونے سے ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو معنی مجازی جو ہے وہ بالاجماع سب کے یہاں
سب نے مراد لیا ہے، اور یہ جو معنی حقیقی ہے وہ ہمارے یہاں قاعدہ کیا ہے، معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اب اس سے آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لامستم النساء، تو اب اس سے مراد جمع لے لیا گیا ہے، تو اب اس سے مس بالید مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔